بڑی حیران کن بات ہے. محض یہ جو گروہ یہود ہے اس کا یعنی سازشی کردار یا ایک دشمنی والا ایلیمنٹ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا, مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی تھا, یحییٰ کے ساتھ بھی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی تھا, اور زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی تھا. باقاعدہ طور پہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ کیا تم وہ گروہ نہیں ہو کہ جنہوں نے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ قربان گاہ کے درمیان میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا. یعنی ان کی جو یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہادت کا ایک پورا قصہ, اس کے پیچھے بھی یہی گروہ تھا فریسیوں کا. اس کے بعد مسیح علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید نے اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ یقتلون الانبیاء بغیر حق, کہ یہ نبیوں کو جو ہے ناجائز طور پر قتل کیا. اور آپ دیکھیں کہ آج کے ہمارے جو مسیحی بہن بھائی ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہودیوں نے کون سا نبی قتل کیا. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ انہوں نے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جو ہے وہ قتل کیا. اچھا, بعض کرسچن یہ بھی سننے میں آتا ہے, بات کرتے ہیں کہ جی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہودیوں نے قتل نہیں کیا تھا, وہ تو اس وقت کی جو ایک میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں یعنی آج آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیوں نہیں قتل کیا. 30 عیسوی میں جب انہوں نے اعلان کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے مخالفت کن لوگوں نے کی. فریسی وہ گروہ تھا کہ جو یہودیوں میں حکومتی قیادت میں ایک بڑا اسٹرانگ گروہ تھا. یہ وہ لوگ تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے. یہودیوں کا جی فریسی جو ہے وہ یہودیوں میں جو سیاسی اپنا اثر و رسوخ رکھنے والا گروہ تھا, یہ وہ تھا. انہوں نے سب سے پہلے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت یہ لوگ آ کے کرتے ہیں, اور یہ بہانے سے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے ستاتے تھے, کیسے پھنساتے تھے. ایک بار فریسیوں نے ہیرودیوں کے ساتھ, فریسی کچھ آتے ہیں, اور اب یہ باقاعدہ بائبل میں یہ نوٹڈ ہے, رپورٹڈ ہے بائبل میں کہ انہوں نے کہا کہ ہم مسیح کو کیسے پھنسائیں. اب یہ متی 23 باب میں آتا ہے کہ وہ اور کچھ ہیرودی آئے اور انہوں نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے استاد تو واقعتاً ایک سچا جو ہے وہ خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے, تو بس ہمیں ہماری کچھ رہنمائی فرما کہ ہم جو ہے وہ ہیرودیس کو ٹیکس دیں یا نہ دیں. یعنی اگر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر کہتے کہ ٹیکس نہ دو تو یقیناً ایک فساد برپا ہونا تھا اور ان کو موقع مل جانا تھا. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ تمہارے پاس کوئی سکہ ہے تو دو. تو جب انہوں نے سکہ دیا تو مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پہ کس کا نام لکھا, تو انہوں نے کہا کہ ہیرودیس کا. تو انہوں نے کہا اس پہ تصویر کس کی بنی ہے, تو کہا کہ ہیرودیس کی. تو کہا جو جس کا ہے وہ اس کو دے دو. یعنی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تمثیل میں بیان حکمت کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس معاملے کو ڈیل کیا. یہاں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پوری طرح سے پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے. باقاعدہ طور پہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کی سازشوں کو بانپتے ہوئے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو فریسیوں کی سننا, یہ وہ گروہ تھا کہ جو تورات لکھتا تھا, تورات پڑھتا تھا, پڑھاتا تھا, سکھاتا تھا. تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو کہیں اس کو ماننا بھی, کیونکہ یہ تورات سے بات کرتے ہیں, اور جو کہیں اس کو سننا بھی, لیکن ان جیسے نہ ہونا, ان جیسے نہ ہونا. اور اس کی بنیادی وجہ کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ سامریوں میں سے ہیں, آپ سامریوں سے ہیں, اور آپ کے اندر بدروح ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ لوگوں مسیح علیہ السلام کو یہ کہتے رہے ہیں. یہودی باقاعدہ طور پہ کہتے ہیں, یہودیوں کا ایک اعلیٰ گروہ کہتا ہے کہ آپ سامری, ہم نہ کہتے تھے کہ آپ سامریوں میں سے ہیں اور آپ کے اندر بدروح ہے. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میری باتیں کیوں کر سمجھو گے, کیونکہ تم خدا سے نہیں ہو, تم خدا سے نہیں ہو, تم بلکہ ابلیس کی اولاد ہو, اور ابلیس وہ تو چاہتا ہے کہ قتل و غارت ہو. یہ سیدنا مسیح یہودیوں کو کہہ رہے ہیں. جی, آج جو ہمارے سادہ لوگ جو مسیحی ہیں وہ جو اسرائیل کی اور یہودیوں کی حمایت کر رہے ہیں, مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ایک جگہ نہیں متعدد بار فرمایا کہ اے سانپ کے بچوں, اور سانپ کے بچوں پہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اکتفا نہیں کیا بلکہ کہا کہ افیوں کے بچوں, اور افیوں اس کو کہتے ہیں کہ جو سانپ میں ناگ کی سب سے خطرناک اور زہریلی نسل ہے, وہ کہا کہ تم ان کی اولاد میں سے ہو, تم نے نبیوں کا قتل کیا ہے, تم ستاتے ہو, تم ان کو ڈراتے ہو. یہاں تک مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے آج غزہ کا نقشہ کھینچتے ہوئے مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم ایک ایسے بدبخت لوگ ہو کہ جو بیواؤں کے گھروں کے اوپر غاصبانہ قبضہ کرتے ہو.
یہ آج بھی جو ہے وہ بائبل میں بات موجود ہے جو مسیح علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بارے میں سب سے پہلے الزام کس نے لگایا؟ یعنی ہم مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے، عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے، ایک معجزانہ جو ہے وہ پیدائش تھی، اس پہ جو ہے وہ انہوں نے معاذ اللہ مریم علیہ السلام کے اوپر تہمت لگائی کہ یہ ولد الزنا ہے۔ مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ یہاں تک کہ مسیح علیہ السلام جو ہے وہ گود میں بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انی عبداللہ، منو اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، میں اللہ کا نبی بنا کر، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان لگایا، اور آج تک ان کا نظریہ یہ ہے یہودیوں کا کہ معاذ اللہ مسیح ولد الزنا ہے۔